لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفات، کبریائی، بڑائی کے کلمات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہیں. وہ ذات جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا اور اس میں بے شمار اللہ تعالی نے مخلوقات پیدا فرمائی. اللہ رب العزت نے انسان کے علاوہ بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں. ان میں جانور بھی ہیں، سمندر کی مخلوق بھی ہے، خشکی کی مخلوق بھی ہے، فضا میں رہنے والی مخلوق بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل، ذہن اور شعور جیسی نعمت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوق ایسی ہے
جو عقل اور شعور کی نعمت سے عاری ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، سوچنے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت عطا فرمائی، اور پھر بے شمار انسانوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہونے کے جو فوائد ہیں اگر انہیں گنوانا شروع کر دیا جائے آخرت میں اس چیز کا بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اس کے دنیا میں بھی فوائد ہیں، اور روز قیامت جب عام انسان تو دور کی بات ہے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر بھی لوگ ان کے پاس جائیں گے، پیغمبر کہیں گے کہ آج ہم کسی کی سفارش کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ حضرت آدم کہیں گے حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ، حضرت نوح فرمائیں گے حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کی طرف بھیج دیں گے، حضرت موسیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور جب یہ لوگ امام الانبیاء امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی اسی وقت میدان محشر میں اللہ تعالی اسی وقت مجھے کچھ کلمات اللہ تعالی سکھائے گا، کچھ کلمے اللہ تعالی وہیں پر مجھے سکھائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اللہ کے حضور سجدہ میں جھکا کر اللہ تعالی سے التجائیں کریں گے، دعائیں مانگیں گے، تو اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہوگی، جو سفارش ہوگی، اسے قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج بڑا مشکل دن ہے، لیکن آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصی انعام ہے کہ آپ سل تعطا، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے جو سوال کریں گے اللہ تعالی وہ عطا کر دیں گے۔ وشفع تشفع، آپ کسی کی سفارش کریں، اس کی شفاعت کریں، آپ کی سفارش اور شفاعت کو مانا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے۔ بھائیو، رمضان المبارک جیسا عظیم اور بابرکت مہینہ ہم نے گزارا ہے۔
اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق ہر مسلمان عبادت کرتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ آج کچھ ایسی چیزیں میں آپ دوستوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اگر انسان کی عبادت میں سے وہ ختم ہو جائیں تو انسان کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ ہم نے عبادت کی ہے، اب ہمیں چاہیے کہ اپنی اس عبادت کو اللہ تعالی کے حضور بحال رکھیں، اسے ضائع نہ کر دیں۔ رمضان کا مہینہ ہم نے روزے بھی رکھے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی، نماز تراویح بھی ادا کی، صدقات و خیرات بھی کیے، اس کے علاوہ بھی ہم عبادتیں کرتے رہے ہیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ اپنی ان عبادات کو رمضان کے فوراً بعد ہی کہیں ہم ضائع نہ کر بیٹھیں۔ بھائیو، انسان جو عبادت بھی کرتا ہے، یہ چیز ہر مسلمان سمجھتا ہے، اور کئی دفعہ یہ گزارش آپ احباب سن چکے ہیں کہ اللہ تعالی کسی بھی انسان کی عبادت کو اس وقت تک شرف قبولیت سے نہیں نوازتا جب تک اس کی عبادت میں، عبادت کرنے والے کے دل میں اللہ تعالی کی توحید ثابت نہ ہو۔ اگر کوئی انسان توحید کے معاملے میں اس کے اندر کمزوریاں ہیں، اللہ تعالی کی ذات کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری یہ عبادت اللہ تعالی کے علاوہ نعوذ باللہ کسی اور کے لیے ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی ایسے انسان کی عبادت کو قبول کر لیتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ اللہ تعالی نے عبادت کی قبولیت کی یہ بنیادی شرط مقرر کر دی ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالی کو وحدہ لا شریک سمجھو، اپنا ماتھا اور پیشانی صرف اللہ تعالی کے سامنے جھکاؤ، اس ذات کے علاوہ، اس خالق کے ارض و سما کے علاوہ کسی کو بھی اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہ سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی بہترین حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس کو کہا، اے عبداللہ، میں تمہیں
کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں، ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ ایک کمزور انسان اس خالق کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ حفاظت کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر شر، ہر برے فیصلے سے محفوظ رکھے گا۔ جب تم مکمل اعتماد کے ساتھ اللہ رب العزت کی حفاظت کرو گے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرو گے۔ اسی حدیث کے چلتے چلتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں آگے جو ارشاد فرمایا وَاعْلَمْ، اے عبداللہ یاد رکھ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ اگر کائنات کے سارے لوگ، کائنات کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی امت کے اندر افراد ہیں، یہ سب لوگ مل جائیں، ایکا کر لیں، اتفاق کر لیں، اور یہ مل کے چاہیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکیں، تمہیں کوئی نفع دے دیں، یاد رکھنا جب تک کوئی نفع تمہارے نصیب میں اس ذات نے لکھ نہیں دیا، اس وقت تک کائنات کے سارے لوگ مل کر بھی تمہیں ایک ذرے کے برابر بھی فائدہ اور نفع نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ تعالی نے کوئی نفع اور کوئی فائدہ ہمارے نصیب میں لکھ نہیں دیا، اس وقت تک کسی عام انسان سے لے کر کسی بڑے سے بڑے طاقتور انسان تک مل کر بھی ہمارا کوئی بھلا نہیں کر سکتے، جب تک کوئی بھلا اور فائدہ، کوئی نفع اللہ تعالی نے ہمارے لیے نہیں لکھ دیا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی فرمایا کہ اے عبداللہ یاد رکھنا، اس کائنات کے سارے لوگ، اس کائنات میں جتنے لوگ ہیں، اس امت کے جتنے افراد ہیں، یہ سب لوگ، یہ سب افراد اتحاد کر لیں، ایکا کر لیں، متفق ہو جائیں کہ ہم نے کسی کو کوئی نقصان پہنچانا ہے، یاد رکھنا اس وقت تک سارے لوگ مل کر بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک وہ نقصان اللہ تعالی نے انسان کے نصیب میں نہ لکھا ہو۔ یہ اعتماد اور یقین ہونا چاہیے اس اللہ تعالی کی ذات پر۔ جب انسان کا اللہ رب العزت کی ذات پہ مکمل اعتماد اور یقین ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالی انسان کو نوازتا ہے،
اللہ تعالی عطا کرتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو آدمی اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کفایت کرتا ہے، اسے ہر قسم کے نقصان سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، اور جسے بچانے پہ اللہ تعالیٰ آ جائے اس کا کون کوئی نقصان کر سکتا ہے. تو اسی لیے ہمیں سب سے پہلے نمبر پر یہ ایک بنیاد اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر قسم کا نفع اور نقصان اس کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالی ہے. اللہ تعالی کے علاوہ کوئی اور ذات نہ ہمیں کوئی نفع پہنچا سکتی ہے نہ ہی نقصان پہنچا سکتی ہے. اس میں کچھ اور چیزوں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. کچھ ایسے اسباب اختیار کرنے کا حکم اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیا ہے. اب میں نے آپ کے سامنے یہ گزارش رکھی کہ انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن ہم اگر زیادہ دور نہ جائیں، ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں، ایک چھوٹا سا وائرس، اب تو اس کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں شروع ہو چکی ہیں. لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہے، ایک ایسی بیماری، ایک ایسا وائرس، ہمارے ماہرین ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے احتیاط ضروری ہے. تو کیا یہ احتیاط کرنا، کسی بھی بیماری سے، کسی بھی مشکل سے احتیاط کرنا، کیا احتیاط اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسے کے خلاف ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. کوئی بندہ کھڑا ہو کر یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ تو کہتے ہیں ہر نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر ان بیماریوں سے احتیاط کیوں کرتے ہو؟ بھائیو، یہ پوائنٹ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات پر بھروسے اور توکل کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ آپ احتیاط کیے بغیر اپنے آپ کو کسی مشقت میں ڈال دیں، کسی مشکل میں ڈال دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، اونٹ کے گھٹنے کو باندھو، مضبوطی سے باندھ لو، اس کے بعد پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو کہ اب یہ نہیں بھاگے گا. اسے تم کھلا چھوڑ دو اور پھر یہ توقع رکھو کہ یہ بھاگے گا نہیں. توکل کے ساتھ احتیاط کرنا، اسباب اختیار کرنا، یہ ضروری ہے. اگر اسی چیز کو تھوڑا سا ہم مزید آگے جا کر دیکھیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں
ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا نام تھا ثقیف قبیلہ. اس ثقیف قبیلے کے ایک آدمی کو جذام کی بیماری لگی تھی. جذام ایک بیماری ہے، انسان کی جلد کے اوپر نشان پڑ جاتے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے. لوگ آ کر آپ کی بیعت کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے، وہ کوڑ اور جذام کی بیماری زدہ آدمی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ، تمہاری بیعت ہو گئی ہے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احتیاط کرنے کا وہیں پر ہمیں سبق دے دیا ہے. ہر معاملے میں انسان احتیاط ضرور کرے. جن اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان اسباب کو بھی ضرور اختیار کرے، اور پھر نتیجہ اللہ تعالی کی ذات پہ چھوڑ دے کہ اللہ تعالی میں جو کچھ کر سکتا تھا، جو کچھ میری طاقت اور بساط میں تھا وہ میں نے کیا ہے. اب مشکل بیماری اور نقصان سے بچانے والا ہے اللہ تعالیٰ تو ہے. توکل کا یہ مقصد نہیں کہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، طاعون ایک بیماری تھی. آپ نے فرمایا اے مسلمانوں، جب تمہیں پتہ لگے کہ کسی علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل چکی ہے تو اس علاقے میں جانا نہیں، اور اگر طاعون زدہ علاقے میں کوئی آدمی رہ رہا ہے تو اسے اس علاقے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. یہ احتیاطیں ہیں، یہ اسباب ہیں جن کے اختیار کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اور یہ اللہ تعالی کی ذات پر توکل اور بھروسے کے خلاف بھی نہیں. تو ہمیں یہ بات اپنے ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہر نفع اور نقصان اس کا مالک صرف اللہ تعالی ہے. اللہ کے علاوہ اور کوئی انسان کسی کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ ہی کسی کا نقصان کر سکتا ہے. یہی عقیدہ ہونا چاہیے. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جن لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، بلکہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی معروف حدیث صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انتہائی گناہگار عورت وہ راستے سے گزر رہی تھی. اس نے دیکھا کہ ایک جانور کا بچہ، چھوٹا سا بچہ جانور کا، وہ پیاس کی وجہ سے اپنی زبان مٹی پہ رگڑ رہا تھا. اس عورت کو ترس آ گیا. اس نے اپنے جوتے کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا اور اس جانور کے بچے کو پانی پلا دیا. اللہ تعالی کو اس عورت کا یہ عمل
اتنا اچھا لگا، اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالی نے اس عورت کے جو گناہ تھے انہیں معاف کر کے اسے جنت کا مستحق بنا دیا۔ ایک عام خاتون، اسے ایک جانور کے بچے پہ ترس آیا، اسے پانی پلا کر جنت لے گئی۔ اب ہم دوسری طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ۔ ابو جہل رشتے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا رشتہ دار ہے۔ ابو جہل نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا رشتہ دار تھا۔ کیا ابو جہل نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی؟ مسجد حرام، خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد ہے اس کا انتظام اور انتظام کا بیشتر حصہ ابو جہل کیا کرتا تھا۔ جب لوگ روئے زمین سے مکہ میں جمع ہوتے تو ابو جہل ان لوگوں کے لیے پانی اور ستو کا انتظام کیا کرتا تھا۔ کیا ابو جہل کو اس کا حاجیوں کو پانی پلانا کام کر گیا تھا؟ اسے فائدہ دے گیا تھا؟ نہیں دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ بڑی واضح اور سیدھی سی بات ہے، ابو جہل کے دل میں اللہ تعالی کی وحدانیت نہیں تھی، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتا تھا، وہ اللہ کے ساتھ 360 بتوں کو پوجتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالی نے اس کی کسی بھی اچھائی کو شرف قبولیت سے نہیں نوازا۔ اور اگر کسی انسان کے دل میں توحید ہے، اللہ تعالی اس کے گناہوں کو نظر انداز کر کے بھی اس کی چھوٹی نیکی کو بڑا بنا دیتا ہے اور اسے جنت کا مستحق ٹھہرا دیتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں توحید کے معاملے میں اپنے آپ کو مکمل یکسوئی کے ساتھ کہ اللہ تعالی کی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکانا، اپنے نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العزت کے علاوہ اور کسی کو نہیں سمجھنا۔ اللہ رب العزت ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، وہ جس طرح کرتا ہے ہر چیز پہ کرنے پہ، ہر چیز کے کرنے پہ وہ قادر ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ تعالی سے کیا کوئی انسان یا کوئی فرشتہ یا کوئی نبی یا رسول اللہ تعالی سے پوچھ سکتا ہے کہ اللہ تعالی تو نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ کیا کوئی پوچھ سکتا ہے؟ نہیں پوچھ سکتا۔ وہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے، وہ جس طرح چاہے اسی طرح کرتا ہے اور اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ جب ایسی ذات کا ہمیں تعارف ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ایسی ذات موجود ہے، اس ذات کو چھوڑ کر ہم ایسے لوگوں کے سامنے اپنی پیشانی کو کیوں جھکا دیتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری طرح کے انسان ہیں، اب زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں،
یہ ہماری طرح کے انسان تھے، یہ اسی طرح مخلوق ہیں جس طرح ہم مخلوق ہیں، یہ قادر نہیں، کسی کو نوازنے پہ، کسی کو عطا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یہ طاقت صرف وہی ذات رکھتی ہے جس کے قبضہ اور قدرت میں ہر انسان کی جان ہے۔ تو بھائیو، اپنی عبادات کا جو سلسلہ ہے اسے برقرار رکھنے کے لیے اور پھر اس کے اندر اضافہ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے نمبر پہ اپنی توحید کے جو معاملات ہیں انہیں اپنے دل میں مضبوط کرنا ہوگا۔ آج کل خاص طور پہ یہ وقت جس میں ہم جی رہے ہیں، اس میں بے شمار ایسے فتنے پیدا ہو چکے ہیں جو آج سے 10 سال 20 سال پہلے نہیں تھے۔ بے شمار ایسے فتنے ہیں، لوگوں کے ذہن میں خاص طور پہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے ذہن میں ماڈرنزم کے نام پر، جدت کے نام پر بے شمار چیزیں انجیکٹ کی جا رہی ہیں، ان کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں، اور در پردہ لوگوں کو اللہ تعالی کی توحید سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انسان کا توکل، انسان کا بھروسہ صرف اور صرف جو مادی وسائل ہیں ان کے اوپر رہ جائے، انسان اللہ کی ذات کو بھول جائے، انسان اپنے دل سے توحید کو ختم کر بیٹھے۔ اگر انسان کے دل میں توحید نہیں، پھر تو انسان کا کوئی عمل، کوئی کام، کوئی مال و دولت، انسان کی کوئی چیز بھی کارآمد نہیں اگر اس کے پاس توحید نہیں۔ دوسری بڑی اہم اور بنیادی چیز، پہلی چیز توحید ہے، اور دوسری چیز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ کار ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمے کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے میں اللہ کی توحید ہے کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی خالق اور مالک نہیں، کوئی داتا اور دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی جہانوں کو پالنے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں۔ اگر کوئی رزق دینے والا ہے، اگر کوئی خالق اور مالک ہے، اگر کوئی معبود اور الہ ہے، الا اللہ، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یہ کلمے کا پہلا حصہ ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جسے شاید آج کل ہم صرف قسمیں اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بول دیتے ہیں، اسے سمجھنے کی ہم نے زحمت ہی نہیں کی۔ اس کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، کہ اے لوگو، تمہاری طرف اللہ کا پیغام لے کر آنے والا آخری پیغمبر اور رسول حضرت محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے تم اپنا پیغمبر
रसूल मानो, उसके तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नह इल्ला मन अबा। आपने एक दिन इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का हर फर्द जन्नती है, इल्ला मन अबा, लेकिन वो आदमी मेरी उम्मत का, वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जो जन्नत में जाने से इनकार कर देगा। लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, जन्नत में जाने से कौन इनकार करता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अतानी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की, मेरी फरमाबरदारी की, वो तो जन्नती है। वमन आसानी फकद अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की, उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। कुरान मजीद कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी बसर करने के लिए यह बताया है कि तुमने वैसी जिंदगी गुजारनी है जैसी तुम्हें अल्लाह के रसूल ने गुजार कर दिखा दी है या तुम्हें बता दी है। अब कुछ चीजें मैं आपको मिसाल से समझाना चाहूंगा कि अगर जोहर की 4 रकत फर्ज हैं, एक आदमी कहे कि मैं 4 की बजाय 5 रकत पढ़ लेता हूं, 5वीं रकत में वो क्या करेगा? सूरत फातिहा एक दफा इजाफी पढ़ेगा, जो तस्बीहात हैं रुकू और सजदे की वो ज्यादा ही पढ़ेगा, कोई कमी तो नहीं कर रहा। जो दुआएं हम आम तौर पे नमाज में पढ़ते हैं, 5वीं रकत में वो दुआएं ही पढ़ेगा ना, कोई और चीज तो नहीं पढ़ेगा। तो क्या ऐसे आदमी की नमाज को हम ठीक कहेंगे जो कहे कि मैं जोहर की 4 की बजाय 5 रकत पढ़ता हूं? हम कहेंगे कि वो गलत कर रहा है। अच्छा, हम उसे ऐसा क्यों कहते हैं? उसकी वजह क्या है कि जोहर की 4 रकत की बजाय या मगरिब की 3 रकत की बजाय वो कहे मैं 4 पढ़ता हूं। जो नमाज की रकात हैं, इनमें अपनी मर्जी से कोई कमी बेशी करना चाहे, हम उसे गलत कहते हैं। उसकी वजह यही है कि हमें इमाम आजम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का तरीका बता दिया है कि हर चीज नमाज पढ़नी है तो उसका यह तरीका है। फजर की 2 रकत हैं, जोहर की 4 हैं, असर की 4 हैं, मगरिब की 3 हैं और इशा की 4 हैं। ये सारी चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतला दी हैं। अब हम में से कोई आदमी, क्योंकि दीन मुकम्मल हो चुका है, कुरान मजीद कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन तो मुकम्मल हो चुका है। अब दीन के मामले में किसी आदमी की अपनी राय, उसकी राय हो सकती है, मगर शरीयत वही है जो अल्लाह के रसूल हमें देकर गए हैं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह हमें बतला कर गए हैं, वही हमारे लिए शरीयत है और वही हमारे लिए दीन है।
اس کے علاوہ نہ کوئی دین قبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دے دی ہیں، ان تعلیمات کے علاوہ نہ تو کوئی تعلیمات قابل قبول ہیں اور نہ ہی بطور شریعت کسی کا کوئی طریقہ کار مقبول ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ کسی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں کچھ لوگ آئے، آ کر انہوں نے سوال کیا کہ اے ام المؤمنین، ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کے متعلق تو بتلائیے کہ اللہ کے نبی کتنی عبادت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے انہیں بتلا دیا۔ اب وہ 3 آدمی تھے، انہوں نے 3 باتیں کی اور چلے گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں ساری زندگی شادی اور نکاح نہیں کروں گا۔ وجہ یہ ہے کہ شادی اور نکاح کرنے سے عبادت کے اندر کچھ کمی آ جاتی ہے، اسی لیے میں اپنی پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں گا، کبھی شادی اور نکاح نہیں کروں گا۔ دوسرے آدمی نے کہا کہ میں آج کے بعد روزانہ ساری رات نماز پڑھوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں آج کے بعد ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ یہ 3 آدمی 3 باتیں کر کے چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام گھر واپس تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا کہ اسی طرح 3 آدمی آئے، انہوں نے 3 باتیں کی، اس طرح کہا اور چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو واپس بلوایا اور فرمایا تم نے جو باتیں کی ہیں، اگر ان کے مطابق تم اپنی زندگی گزارتے تو اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی عبادت قابل قبول نہ کرتا، اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی عبادت، کوئی نیکی قبول نہ فرماتا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے مثال اور نمونے کے طور پر موجود ہوں۔ اللہ نے مجھے عبادت کا بھی حکم دیا ہے، ساتھ ہی اللہ نے مجھے نکاح کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی میری سنت کو ترک کر کے عبادت میں اضافہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح جس آدمی نے یہ دعویٰ کیا کہ آج کے بعد میں ساری زندگی رات کو نمازیں پڑھتا رہوں گا، اللہ کے نبی نے اسے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے قم اللیل الا قلیلا، رات کا کچھ حصہ قیام بھی کیا کرو، تمہارے جسم کا حق ہے آرام بھی کیا کرو۔ اسی طرح جس آدمی نے یہ کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے بھی سمجھایا کہ ہر معاملے میں، ہر عبادت میں میری سنت کو ضرور اختیار کرو۔ جو آدمی میری سنت سے ہٹ جائے گا، میری سنت کو ترک کر دے گا، اسے چھوڑ دے گا، اللہ تعالی ایسی کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کر کسی اور طریقے کے مطابق ہو۔ اور یہی خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ اب ہمارے لیے شریعت وہی ہے، ہمارے لیے دین وہی ہے
جو ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی اور پیغمبر یا رسول اب نہیں آنے والا۔ میں نے جس طرح تھوڑی دیر پہلے یہ گزارش کی کہ جس وقت میں ہم جی رہے ہیں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس وقت میں بہت فتنے ہیں، اور ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ وہ قادیانیت کیا ہے کہ جو لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں، اور ایسی ایسی تعویلات پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی عام آدمی ان کی بات کو سنے تو وہ ایسے طریقے سے بات کریں گے، لوگوں کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے نبی کے بعد کسی نبی کو نہیں مانتے۔ اگر ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اپنے آپ کو احمدی مسلم کہلوانے والے جو قادیانی ہیں اور حقیقت میں غیر مسلم ہیں، اگر ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، جو ان کی تفاسیر ہیں ان کو دیکھا جائے، تو انہوں نے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ سے مراد اکثر جگہوں پہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی کہتے ہیں کہ ہم اسے امتی نبی مانتے ہیں، وہ بڑے نبی نہیں لیکن امتی نبی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی وہ نبی نہیں، وہ مسیحی اور موعود ہیں، مسیح موعود ہیں۔ بھائیو یاد رکھو، جس امام مہدی کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا ہے وہ ابھی تک نہیں آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے متعلق ہمیں بتا دیا ہے کہ ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کا اپنا نام محمد ہوگا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کبھی اپنے آپ کو وہی مسیح موعود ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر ان کے اندر بھی اب قادیانی اور مرزائی یہ تقسیم ہو چکے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو، ان کا ایک لاہوری گروپ ہے، اور دوسرا جو قادیانی یا مرزائی جنہیں عام طور پہ کہا جاتا ہے، ان کے دوسرے خلیفہ مرزا غلام احمد قادیانی کی وفات کے بعد ان کا دوسرا خلیفہ، اس کا نام تھا مرزا بشیر الدین۔ مرزا بشیر الدین کے بعد ان کی جماعت کے اندر اختلاف ہو گیا، تنازع ہو گیا، اور ان کے دو دھڑے بن گئے ہیں۔ لیکن جس چیز پر اسلام کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے اسے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبی اور رسول کسی بھی حالت میں تسلیم کرنے والا وہ آدمی ہماری شریعت کے مطابق، ہمارے ملک کے قانون کے مطابق وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور 1974 میں پاکستان کی اسمبلی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ اب یہ اپنے آپ کو
کسی بھی طریقے سے، کسی بھی لحاظ سے، کہیں سے بھی اسلام کے ساتھ جوڑ کر اسلام کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ ان سے محتاط رہنا بہت ضروری ہے۔ خاص طور پہ ہماری جو نوجوان نسل سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہے، ان لوگوں کا سب سے بڑا ہتھیار اس وقت سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، یا دیگر جو ایسی ویب سائٹس ہیں، ان کے ذریعے یہ اپنی ایسی خطرناک اور زہریلی جو تعلیمات ہیں یہ پھیلا رہے ہیں۔ ان سے اپنے آپ کو بچانا یہ نہایت ضروری ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کلمہ توحید اور کلمہ رسالت اسے سمجھ کر اس کے مطابق اپنی پوری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے رمضان المبارک میں جو عبادات کی ہیں، اللہ تعالی ہماری عبادات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اگر ہماری عبادتوں میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح نیکی، عبادت، نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح رمضان میں ہم کوشش کرتے رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔